اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرہا مرتین وآتدنا لہا رزقا کریما۔ 22واں پارہ پیش خدمت ہے۔ اس کے اندر سورہ احزاب کا بقیہ حصہ 43 آیات، سورہ سبا، فاطر اور یاسین کی 21 آیات شامل ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر جیسے غزوہ احزاب کا ذکر تو وہ 21ویں پارے میں بیان ہوا، اس میں کچھ معاشرتی احکام بھی ہیں اور خطاب ازواج مطہرات سے بھی ہے جو امت کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اور انہی کی وساطت سے تمام مسلمانوں کی خواتین سے بھی خطاب۔ براہ راست خطاب ان سے شروع ہوتا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری برتے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل اختیار کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے بڑا باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اور چونکہ میں نے عرض کیا کہ انہی کی وساطت سے تمام مسلمان خواتین سے بھی خطاب ہے، لہٰذا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ معاشرتی جو احکام میں بیان کرتے ہیں، فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہو تو بات کرنے میں نرم زبان اختیار نہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، مبادا کسی دل میں کوئی مرض ہے تو وہ کوئی طمع اور لالچ کر بیٹھے، لہٰذا بات بالکل معروف انداز میں سیدھی سیدھی اور ٹو دی پوائنٹ بیان کیا کرو۔ یعنی خواتین سے یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تم مردوں کے ساتھ بات کرنے میں بالکل بات سیدھی سیدھی، بلکہ اگر تھوڑی سی کھردری بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ سیدھی سیدھی بات اور جو کہنا ہے وہی کہو، اس کے اندر کوئی نرم انداز، کوئی لوچ کا انداز نہ ہو، مبادا کسی کے دل میں لالچ نہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بہتر ہے تم اپنے گھروں کے اندر ٹک کر رہو اور پرانی جاہلیت کی طرح اپنی سج دج دکھلاتی نہ پھرو۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں وہ پورے تیاری کر کے اور ان کا کپڑا پیچھے لٹکتا ہوا اور جو بازاروں میں گھومتی پھرتی تھیں، فرمایا یہ چیز قطعاً مناسب نہیں۔ عورت کا اصل جو ہے وہ اس کا گھر ہے، اور گھر کے اندر نئی نسل کی جو ہے تربیت کرنی ہے اور اپنے گھر کو چلانا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ باہر کی دنیا اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بنائی ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری آ جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ شمع محفل نہ بنیں بلکہ گھر کی ملکہ بنیں۔ آگے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنین کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادروں کے پلو جو ہے وہ لٹکا لیا کریں۔ یعنی ان آیات کے بعد ازواج مطہرات نے بڑی چادر لی اور اس سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا، صرف ایک آنکھ جو ہے کھلی رکھی، اور فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اپنی نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیتی رہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہیں۔ تو یہ وہ احکام ہیں، اگرچہ ازواج مطہرات سے ہیں لیکن ان کی وساطت سے پوری امت کی خواتین سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ احکام اس لیے آپ کے اوپر نازل کیے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے کوئی اگر گندگی ہے کردار میں تو اس کو دور فرما دے، اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت، اور تمہیں اچھی طرح وہ پاکیزہ بنا دے۔ اس لیے کہ تمام امت کی خواتین کے لیے اسوہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے حضور نہیں بن سکتے، وہ مرد ہیں۔ عورت کے لیے اصل اسوہ تو ہے وہ عورت کا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بہترین نمونہ بنایا تمام امت کی خواتین کے لیے، اور اللہ نے چاہا کہ ان کا کردار بالکل پاک صاف اور پاکیزہ بن جائے تاکہ کہیں جو ہے انگلی رکھنے کی جگہ نہ ملے۔ اس لیے فرمایا اگر کردار میں کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو ہم اس کو پاک کر رہے ہیں تاکہ تمام امت کی خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک آیت آتی ہے، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، یعنی شاہد بنا کر گواہی دینے والا، حق کی گواہی، عدل کی گواہی، انصاف کی گواہی، توحید کی گواہی دینے والا، اور ظاہر بات ہے اس کے ضمن میں ہم سے بھی تقاضا ہے کہ دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی۔ تو ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا، وہ لوگ کہ جو سچے اور راست باز ہیں،
ونذیرا، اور خبردار کرنے والا کہ جو اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کریں اور جو لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور کجی کے راستے پر چلا رہے ہیں، ان کو خبردار کر دیجیے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے اذن سے، یعنی اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف بلانے والا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو ایک روشن چاند بنایا ہے اور گویا کہ ہدایت کا ایک روشن چراغ بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے ان کے ایک روشن چراغ کے آنے بعد مزید کسی روشنی کی ضرورت اب نہیں تھی۔ ختم نبوت کے بارے میں ایک بڑی اہم آیت آتی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دیکھو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور وہ آئے ہیں دین کی تکمیل کرنے کے لیے۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، اور جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ البتہ ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے جیسے کہ عام مفہوم ہے یا آپ نبوت کی مہر ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اب گویا کہ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ لیکن دوسرا ہے تکمیل رسالت کا پہلو، یعنی نہ صرف یہ کہ آپ کے آنے سے نبوت پر مہر لگ گئی اور کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ رسولوں کا جو مشن تھا جس کے تحت وہ دنیا میں آئے، اس مشن کی تکمیل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہو گئی۔ آپ ایک کامل رسول بنا کر بھیجے گئے جس کے بعد اب کسی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کامل ہدایت نامہ دیا گیا جس کے بعد اب کسی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کامل دین دیا گیا، اس کے بعد اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا آپ نہ صرف خاتم النبیین بلکہ آخر المرسلین، آپ رسالت کی تکمیل کرنے کے لیے آئے۔ آگے فرمایا زبان کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان، فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات بالکل سیدھی سیدھی واضح کیا کرو۔ قولوا قولا سدیدا، بالکل سدید، بالکل واضح، سیدھی سیدھی۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ زبان کے تقوی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ خدا خوفی اختیار کرے اور زبان کو استعمال میں بھی سوچے کہ مجھے آئے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں چاہیے، اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو زبان کا استعمال سیدھا سیدھا ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، اس میں کوئی چغلی نہ ہو، اس میں کوئی غیبت نہ ہو، اس میں کوئی تانا نہ ہو، اس میں کوئی عیب جوئی نہ ہو، کسی کی طرفداری نہ ہو، بات بالکل عدل کے مطابق ہو، تو زبان کا استعمال بالکل صحیح ہو۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اور اپنی زبان باہر نکال کر فرمایا کہ اے معاذ، تم جانتے ہو انسانوں کو جہنم میں ڈالنے والی جو کثرت سے استعمال ہونے والی چیز ہے وہ یہی زبان ہے۔ اور فرمایا لیس المومن بالطعان ولا باللعان ولا الفواحش والبذی، مومن ہرگز تانے دینے والا اور لعنت ملامت کرنے والا اور کوئی فحش گوئی کرنے والا اور یاوہ گوئی کرنے والا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اگر مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو اور ایک زبان کی ضمانت دے دو، کوئی استعمال جو ہے غلط نہیں ہوگا تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی بڑا ایک خوبصورت ہمیں قول ملتا ہے زبان کے تقویٰ کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھ اچھی ہے تو تمہیں دنیا حسین نظر آئے گی، لیکن اگر تمہاری زبان اچھی ہے تو تم دنیا کو حسین نظر آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم امانت کا ذکر کیا ہے، فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها واشفقنا منها، فرمایا ہم نے ایک امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ وحملها الانسان، لیکن اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بڑا نادان بھی ہے اور ناانصاف بھی ہے۔ یہ امانت کیا تھی اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ قرآن کی ذمہ داری جو انسان پر ڈالی گئی کہ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، آگے پہنچانا ہے، اس کے تقاضے ادا کرنے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ بات جاری رہے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ
میں آپ کو 22ویں پارے کے بیان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان، فرمائے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات بالکل سیدھی سیدھی واضح کیا کرو۔ قولوا قولا سدیدا، بالکل سدید، بالکل واضح، سیدھی سیدھی۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ زبان کے تقوی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ خدا خوفی اختیار کرے اور زبان کو استعمال میں بھی سوچے کہ مجھے آئے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں چاہیے، اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو زبان کا استعمال سیدھا سیدھا ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، اس میں کوئی چغلی نہ ہو، اس میں کوئی غیبت نہ ہو، اس میں کوئی تانا نہ ہو، اس میں کوئی عیب جوئی نہ ہو، کسی کی طرفداری نہ ہو، بات بالکل عدل کے مطابق ہو، تو زبان کا استعمال بالکل صحیح ہو۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اور اپنی زبان باہر نکال کر فرمایا کہ اے معاذ، تم جانتے ہو انسانوں کو جہنم میں ڈالنے والی جو کثرت سے استعمال ہونے والی چیز ہے وہ یہی زبان ہے۔ اور فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفواحش والبذی، مومن ہرگز تانے دینے والا اور لعنت ملامت کرنے والا اور کوئی فحش گوئی کرنے والا اور یاوہ گوئی کرنے والا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اگر مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو اور ایک زبان کی ضمانت دے دو، کوئی استعمال جو ہے غلط نہیں ہوگا تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی بڑا ایک خوبصورت ہمیں قول ملتا ہے زبان کے تقوی کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھ اچھی ہے تو تمہیں دنیا حسین نظر آئے گی، لیکن اگر تمہاری زبان اچھی ہے تو تم دنیا کو حسین نظر آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم امانت کا ذکر کیا ہے، فرما انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها واشفقنا منها، فرمایا ہم نے ایک امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ وحملها الانسان، لیکن اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بڑا نادان بھی ہے اور ناانصاف بھی ہے۔ یہ امانت کیا تھی، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ اب آگے سورہ سبا اور سورہ فاطر جو ہے بیان ہو رہی ہیں، ان کے مضامین خاصے مشترک ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مکی صورتوں کے مضامین میں توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، دعوت حق کا بیان، کچھ اخلاقی اقدار کا بیان، یہی مضمون سورہ سبا اور فاطر میں ہیں۔ البتہ اس میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی۔ قوم سبا کا بھی ذکر ملتا ہے۔ قوم سبا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یمن کے علاقے میں یہ قوم بڑے عرصے سے آباد تھی، اور ایک عورت کی اس پر حکمرانی تھی ملکہ سبا کے نام سے یا ملکہ بلقیس کے نام سے، اور یہ قوم بڑی خوشحال قوم تھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا پانی کو جمع کر کے بہت بڑا بند بنا لیا تھا، اور اس میں سے 2 نہریں جاری کر دی تھیں، جس کی وجہ سے وہ علاقہ باغ ہو گیا تھا، اور 2 بڑے باغ تھے کہ جس میں سے پھل انہوں نے لگائے ہوئے تھے اور بڑی کاشتکاری ہوتی تھی اور خوب خوشحالی تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ قوم تجارت پیشہ بھی تھی، اور جہازوں کے ذریعے سے جو سامان آتا تھا یمن پر وہ پھر اونٹوں کے ذریعے سے جو ہے اس کو لے کر آگے شام کی طرف جاتے تھے، اور اس سے تجارت سے بھی وہ بہت فائدے اٹھاتے۔ تو بہت ہی خوشحال قوم تھی، لیکن خوشحالی کی وجہ سے غفلت کا شکار ہوئی، اللہ کو بھول گئی اور شرک کے اندر پڑ گئی اور سورج کی پرستش کے اندر پڑ گئی اور اپنے فرائض سے غافل ہو گئی۔ اس طرح انہوں نے نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرک اور نعمتوں کی ناقدری کی جو سزا تھی وہ یہ کہ وہ بند توڑ دیا، اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، ان کے باغات برباد ہو گئے، ان کی فصلیں برباد ہو گئی، پھر تجارتوں کے اندر بھی ان کی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے، اور اس طرح گویا وہ نسیہ منسیہ ہو گئی۔ تو اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری پر جو ہے اور ان کی نعمتوں کا شکر اور اللہ کو یاد رکھنا، اس دین کے تقاضے پورے کرنا، اس سے متعلق یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ چیزیں تو دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ کو قریب کرنے والی وہ اللہ کی یاد ہے، رسولوں کا اتباع ہے، اس کے کلام کی پیروی ہے، وہ چیزیں ہیں۔ فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ،
تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں جو تمہیں اللہ کے نزدیک قریب کر دیں درجے کے اعتبار سے، الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو چیز قریب کرنے والی وہ یہ کہ وہ ایمان لے آئے اور اچھا کردار پیش کرے، فاولئک لہم جزاء الضعف، تو ایسے لوگوں کے لیے تو پھر دوہرا اجر ہے، بما عملوا، اس لیے کہ جو انہوں نے عمل کیا، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بڑے اپنے ان جنت کے بالا خانوں میں پورے امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کو ہرانے کے لیے کوشش کریں گے، اولئک فی العذاب محضرون، تو وہ عذاب میں گھیرے آئیں گے، حاضر کی آئیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اصل اللہ کی جو نگاہ ہے وہ انسان کے اعمال پر اور اس کے دل پر ہے، دل میں اللہ کی یاد ہے، دل میں اللہ پر ایمان پختہ ہے یا نہیں، اللہ کی محبت ہے یا نہیں، اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ مال اور اولاد یہ اللہ کے قریب کر دینے والی چیزیں نہیں۔ سورہ فاطر میں فرمایا کہ بد نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ انسان برائی پر فخر کرے۔ فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس کے برے عمل کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہو اور اس کو دیکھ رہا ہو ایک بہت عمدہ اور اچھا اور احسن دیکھ رہا ہو۔ یعنی ایک ہے انسان گناہ کرے، آخر انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کے ساتھ انسان کو احساس بھی ہو، احساس ندامت ہو کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، شرمساری ہے اس کو، لہٰذا اس میں تو اصلاح کا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کرے اور اس پر فخر محسوس کرے کہ نہیں یہ تو میں بڑی ترقی کی طرف جا رہا ہوں، شہرت کی طرف جا رہا ہوں، مجھے عزت مل رہی ہے، مجھے جو ہے واہ واہ ہو رہی ہے اور اس سے مجھے جو ہے پیسہ مل رہا ہے، اور حالانکہ وہ گناہ کی دلدل میں دھنس رہا ہے، اور نیکی کے بارے میں اس کا تصور یہ ہو کہ یہ تو دقیانوسیت ہے اور یہ تو پسماندگی کی علامت ہے اور یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو گویا اس نے خود اپنے اوپر ہدایت کا دروازہ بند کر دیا، اور یہ بد نصیبی کی انتہا ہے۔ جیسے اقبال کہتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یعنی اگر وہ احساس ہی مٹ گیا اور اس کی ویلیوز بدل گئیں، نیکی کو بدی سمجھ رہا ہے اور بدی کو نیکی سمجھ رہا ہے، تو گویا کہ یہ تو پھر بد نصیبی کی انتہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی جو گمراہی چاہتا ہے تو پھر اللہ اسے گمراہی کرتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جو ہدایت کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ فَلَا تَحْزَن نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو اے نبی آپ کی جان ان کے انجام پر گھلے نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، آپ کو غم و افسوس نہ ہو ان کے انجام پر۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں، جو کردار وہ پیش کر رہے ہیں۔ آگے ایک بڑی عمدہ بات فرمائی کہ تم اگر عزت کے خواہاں ہو تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ عزت تو اصل میں کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں، اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے شفا دے، جس کو چاہے بیماری دے، تو عزت بھی اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ لیکن اس نے کچھ اصول وضع کیے ہیں عزت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ بیان فرمایا من کان یرید العزت، جو چاہتا ہے عزت، فللہ العزت جمیعا، جان لو عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں۔ البتہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، البتہ پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے۔ یعنی عزت کے حصول کے لیے اول تو پہلے یہ کہ کوئی پاکیزہ کلام ہو، وہ پاکیزہ نظریہ ہو، کوئی پاکیزہ جو ہے فکر ہو، جیسے کلمہ طیبہ ہے ایک پاکیزہ نظریہ ہے، ایک پاکیزہ کلام ہے۔ اول تو یہ کہ انسان کا عقیدہ بالکل صحیح ہو اور نظریہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت ہو، کوشش ہو، جدوجہد ہو، تو عمل صالح ہی اس نظریے کو بلند کرتا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ محنت کے بغیر کچھ نہیں۔ ان لوگوں نے تو باطل نظریات کے لیے جو محنت کر کے اپنے باطل نظریات کو چمکا دیا، یعنی یہ کہ کمیونزم، سیکولرزم اور کیپٹلزم، یہ اپنے اپنے وقت میں خوب نظریات چمکے، حالانکہ باطل نظریات ہیں، لیکن لوگوں نے محنت کی، اصرار کی، قربانی کی، اور اس میں اپنی راہ میں اپنا خون دیا، یعنی برے سے برے نظریات بھی محنت کی بدولت چمک اٹھے۔ اسلام بھی جو ایک پاکیزہ نظریہ رکھتا ہے، یہ بھی اگر دنیا میں پھیلا ہے، جیسے اقبال کہتا ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو اس کے پیچھے ایک پاکیزہ نظریہ اور ساتھ محنت اور جد و جہد اور کوشش ہے، اور صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین اور حضور اور آپ کی جو ہے قربانیاں وہ ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ سورہ یاسین، اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، فرمایا یاسین
قسم اس قرآن کی جو بڑا حکمت والا ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ پہلی بات تو یہ قرآن خود ثبوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک ثبوت پیش کرتا، اتنا عظیم کلام، اتنا حکیم اور دانا کلام کہ جس کو سن کر خود قریش مکہ بھی ورطہ حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ محمد ہمارے درمیان رہے ہیں اور کتنے عرصے سے جو ہے 40 برس سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک دم سے محمد نے ایسا عمدہ کلام پیش کرنا شروع کر دیا ہے، تو گویا یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ہے۔ اور میں قسم اس قرآن کی جو بڑا حکمت والا ہے، آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور باقی رسولوں کو معجزات دیے گئے تو وہ ان کی زندگی تک تھے، بعد میں وہ ختم ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تا قیامت زندہ ہے اور زندہ رہنے والا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے فاش گویم آنچ درد المزمرس، این کتاب نیز چیز دگرس، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ گویاستو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح بالکل زندہ بھی ہے اور تم سے گفتگو کرتا ہے اور پائندہ کلام ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری سے کہیں گے کہ تم پڑھتے جاؤ اور آخری آیت جو تم پڑھو گے وہی تمہارا جنت میں آخری مقام ہوگا، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ وہ بعمل کاری ہو، ایمان اور تقوی رکھتا ہو اپنے دلوں کے اندر، اور پھر جس طرح قرآن پڑھے گا تو اس کی عظمت کی بدولت وہ جنت کے اعلیٰ درجات کو پہنچے گا۔ اور پھر اسی طرح سورہ یاسین کے اس حصے میں کہ جو 22ویں پارے میں ایک مومن کا ذکر ہوا ہے کہ یہ اس کے دور میں کچھ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی، لیکن لوگوں نے دعوت کا انکار کیا، تو پھر وہ آیا بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا لوگوں کو اور کہا کہ دیکھو یہ بڑی پاکیزہ ہستیاں ہیں اور ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں تمہاری خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں اور امانت دار ہیں، لہٰذا حق پرستی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور اگر ہم پر مشکل وقت آ گیا تو یہ ہمارے معبودان باطل ہماری مصیبت میں کچھ کام نہیں آئیں گے اور نہ ان کی سفارش کام آئے گی، لہٰذا ان کو شریک نہ بناؤ بلکہ ان کی جو دعوت ہے اس دعوت کو قبول کرو، یہ بالکل جو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے ایک نعرہ مستانہ پیش کیا اور کہا کہ میں تو باہر ایمان لاتا ہوں، اور اس کا یہ قول جو ہے وہ آگے 23ویں پارے میں بھی ہے۔ بہرحال یہ کہ اس نے وہ نعرہ مستانہ بلند کیا اور کہا کہ میں تو باہر ایمان لاتا ہوں، تم چاہے جو کچھ کرو، لیکن قوم کو اتنا غصہ تھا کہ ہم میں سے یہ شخص اور اس کی یہ جرت کہ اس کا یہ مقام اور مرتبہ کہ ہمارے سامنے جو ہے توحید کا اقرار کرتا ہے اور اس طرح ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے کہ وہ فرعون نے یعنی جادوگروں سے کہا کہ تمہاری یہ جرت کہ میرے سامنے اقرار کرتے ہو، لیکن باہر انہوں نے یہ کیا، غصے میں آ کر اس شخص کو جو ہے شہید کر دیا، اور یہاں وہ شہید ہوا اور قرآن نے فرمایا ادا سیدھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی طرف بھیج دیا، فرمایا قیل ادخل الجنہ، فرمایا داخل ہو جا جنت کے اندر، قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا، بما غفر علی ربی کہ میرے رب نے مجھے کس طرح بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین اور مجھے کس طرح جو ہے وہ عزت بخشی ہے، اور مجھے اللہ نے میرا کس طرح مقام اور مرتبہ بلند کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے ایک چیخ ہی تھی، ایک پکار ہی تھی، ایک زلزلہ ہی تھا کہ قوم بالکل نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس جیسا ایمان نصیب فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔